والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرا نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں کہ جس دن بھانچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب ان کے پروردگار نے انہیں طوا کی مقدس وادی میں آواز دی تھی؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سانور جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی دکھائی زبردست نشانی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فأما من طغى
تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا۔ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تمہارا یہ بات بیان کرنے میں کیا کام؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو، جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں قبر میں ایک شام ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔